پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جن ٹاپکس کو ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے عمران خان کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت مل گئی. کیا فوری رہائی ممکن ہو گئی؟ سابق وزیر اعظم کے خلاف مزید کتنے مقدمات ابھی باقی ہیں جن میں ضمانت ہونا باقی ہے؟ ادھر 15 اگست احتجاج کیس میں بڑا فیصلہ، عدالت نے پی ٹی آئی کے 63 اراکین کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. کیا ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے؟ یہ اہم سوال آج کے شو کا حصہ بنائیں گے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ نے بجلی کے شعبے کی 4.8 ٹریلین روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا ہے. رپورٹ میں ناکام اداروں کی کارکردگی، حکومتی کنٹرول اور شفافیت پر سنگین سوالات اٹھا دیے گئے. کراچی کی ابتر صورتحال، زندگی مفلوج، کاروبار بند، کئی علاقوں میں 50 گھنٹے سے زائد بجلی غائب، انٹرنیٹ سروس معطل. ایسے میں صوبائی وزراء کے بیانات نے سب کو حیران کر دیا. سعید غنی کا کہنا ہے کہ اگر چاند کی 14 تاریخ ہو تو بارش کا سارا پانی سمندر میں نہیں جا سکتا، جبکہ شرجیل میمن نے کہا بارش وقفے سے ہوتی تو مسائل نہ ہوتے. یہ منطق آخر کیا ظاہر کر رہی ہے؟ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. انٹرنیشنل فرنٹ پر بھی اہم پیش رفت، امریکہ اور بھارت کے معاملات کا خطے پر اثر، ساتھ ہی ایس سی او کانفرنس میں وزیراعظم مودی اور شہباز شریف کی متوقع شرکت. کیا ہونے والا ہے ایک نیا فیس آف؟ اس کے اوپر بات کریں گے. یہ سارے ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے ڈسکس کریں. عامر صاحب، بٹ اسٹارٹنگ فرام ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، آج ضمانت ہو گئی 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کی، لیکن جو صورتحال ہے وہ سامنے ہی ہے. جی، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا ڈیمورلائز چل رہے تھے اور ایک فٹیگ فیکٹر نظر آ رہا تھا، تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ بہت بڑی خبر تھی کہ 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے. مگر یہ ضمانت ہوئی ہے، یہ ایکویٹل نہیں ہے، یہ رہائی نہیں ہے، اور یہ بریت بھی نہیں ہے. یہ بتایا جو جا رہا ہے کہ ان کے ابھی ستمبر، اکتوبر، 26 نومبر کے واقعات پر ان کے خلاف ابھی 43 جو ہے نا مقدمات درج ہیں. مگر یہ جو سلمان اکرم راجہ فرما رہے تھے کہ سزا ان کو جو ہوئی ہے باقیوں میں زیر سماعت ہے، وہ صرف القادر ٹرسٹ ہے. تو باقی میں جہاں جہاں سزا ان کو ہوئی تھی ان کی ضمانت ہو گئی ہے، صرف القادر ٹرسٹ رہ گیا ہے. مگر زیر سماعت جو مقدمات ہیں جن میں سزا ہو سکتی ہے، وہ ابھی کل پرسوں تو بلکہ میں سلمان صفدر صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی 200 کے قریب مقدمات ہیں جہاں ان کے اوپر پرچے درج کیے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شاید ورلڈ ریکارڈ ہے. تو یہ ان کی رہائی جو ہے، یہ تاثر ہے کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہی ہوگا. اور یہ 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت چاہتی ہے کسی کو اندر رکھنا تو ایک مقدمے سے اگر وہ بری بھی ہو جائیں تو مقدمات تیار ہوتے ہیں. مقدمات یہاں تو ڈھیروں ہیں، درجنوں میں ہیں اور سینکڑوں میں ہیں، سینکڑوں میں ہیں. وہی ہے. اور جو تفصیلات دوسرے مقدمات کی ہیں کہ اس کے اندر جو جی ایچ کیو اوپر حملے کا کیس ہے وہ 30% اس کا ٹرائل ہو بھی چکا ہوا ہے. مگر کافی جو ہیں جو کہ زیر سماعت ہیں، ٹیکسلا میں ہیں، اسر ابدال میں ہیں، اٹک میں ہیں، نصیر آباد کے تھانوں میں ہیں. پھر ٹیکسلا میں جو پولیس اہلکار کا قتل تھا 26 نومبر کو، اس کے اندر بھی عمران خان نامزد ہیں. اس کے بعد اسلام آباد کے تھانوں میں کافی متعدد کیسز ہیں. اور پھر جو ہے 9 مئی کے ویسے پہلے 12 مقدمات میں ATC سے پہلے ضمانت ان کی ہو چکی ہوئی ہے، مگر یہ سپریم کورٹ سے ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑی خبر ہے، نہ صرف کہ یہ ضمانت ہوئی ہے، جو فیصلے میں اور جو چیف جسٹس کی آبزرویشنز ہیں وہ ایک قسم کا ماتحت عدالتوں میں اور ہائی کورٹ کے لیے بھی ایک بہت سٹرکچر ہے. وہ ایک جو ہے یہ اس کے بعد جو ہے یہ جو مقدمات میں جس طرح کے فیصل آباد کا آیا یا سرگودا کا آیا تو ججز کے اوپر ایک پریشر آتا ہے. کیونکہ آبزرویشنز دیکھیں نا، فیصلے کے اندر جو کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کے مقدمات میں شواہد پر حتمی نوعیت کی آبزرویشنز دیں. اب یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے یہ انہوں نے ضمانت رد کی تھی، اور انہوں نے کہا جی ٹرائل کورٹ کے حوالے سے آبزرویشن جو دی تھی وہ ان کا کام نہیں تھا. تو ایک قسم کا لاہور ہائی کورٹ کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے یہ ایک سٹرکچر ہے. نارملی یہ ہوتا ہے
کہ جو کانسپریسی میں جو شامل لوگ ہوتے ہیں، سازش کے اندر ملوث کا ہونے کا جو الزام ہوتا ہے اس پہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور عمومی طور پہ ضمانت مل جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا ہے، یہ بھی مزید کہا گیا ہے سپریم کورٹ ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دے گی جس سے کسی فریق کا کیس متاثر ہو. یعنی یہ ٹرائل کورٹ جو ہے سرگودا کی عدالت سے کہ دوبارہ بھی ٹرائل ہوگا تو وہ اس کو انہوں نے صرف ضمانت دی ہے. انہوں نے کہا ہم بھی کوئی آبزرویشن نہیں دے رہی ہیں جس کا کہ ٹرائل کے اوپر اثر انداز ہو. اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی بھی سرزنش کی ہے کہ آپ کو بھی یہ آبزرویشنز دینی نہیں چاہیے تھی جس کا تعلق میرٹ کے اوپر ٹرائل کے کیس کے اوپر ہو. انہوں نے خود بھی اوائڈ کیا اور ہائی کورٹ کے لیے بھی سرزنش کی ہے. دوسرا ایک اور فیصلے کے اندر جو انہوں نے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایسے ہی مقدمات میں دیگر ملزمات کو ضمانت دی جا چکی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جو سازش کے اندر ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ عمران خان پہ الزام یہ ہے نا کہ وہ سازش انہوں نے کی گئی، اور وہ جو سٹوری ہے کہ ان کے گھر کے نیچے جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل کے اندر جو ہے پولیس والا چھپا ہوا تھا، اور وہ دو فیمس دو گواہان ہیں جو کئی مقدمات میں وہی گواہ موجود ہیں. تو وہ ان کے حوالے سے وہ ثابت کرنا جو ہے مشکل ہے. تو اعجاز چودھری صاحب کو بھی ایسی ضمانت دی گئی. انہوں نے یہ کہا، اور پہلے بھی جو ہے اس مطلب یہ حیرانگی قسم کی انہوں نے سپریم کورٹ نے اظہار کیا کہ ابھی تک یہ کیوں نہیں ضمانت دی گئی. یہ دی جاتی ہے. لاسٹ یہ میں چیف جسٹس کا یہ امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر کوئی میرٹ کے اوپر آبزرویشن دی تو ٹرائل متاثر ہوگا. سو یہ ایک ابھی ماتحت عدالتوں پہ اور ہائی کورٹ کے اوپر بھی ایک قسم کا بڑے ہی عرصے بعد سپریم کورٹ سے بڑے سٹرونگ ریمارکس آئے. ٹھیک ہے عامر صاحب، ہمارے ساتھ ہمیں گیسٹ نے بھی جوائن کیا ہے، رہنما پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو بھی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی شیخ صاحب بہت مہربانی ہے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی اس پہ خوشی منا رہی ہے کہ یہ 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب اکویٹل بھی نہیں ہے اور بریت بھی نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ سر بات یہ ہے عامر بھائی کہ جتنی جبر، فسطائیت، نا امیدی اور ظلم ہو رہا ہے چاروں طرف، اس میں ایک چھوٹی سی امید کی کرن جو ہے وہ بہت بڑا اجالا نظر آتی ہے ہمارے ورکر کے لیے. خصوصی عمران خان صاحب کی ذات سے منسوب جو ریلیف ہے، بے شک وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہے، بے شک انہوں نے میرٹس پہ بات نہیں کی ہے، مگر یہ ایک امید کی کرن ہے، ایک مومنٹ آف جوائے ہے. کیونکہ بڑے عرصے سے کوئی اچھی خبر، ضمانت یوزلی اچھی خبر ہی ہوتی ہے. کوئٹل وہ تو ٹرائل ہوگا، کیس کا فیصلہ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. ضمانتیں جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی اور خوشی دیتی ہیں، اور اس سے بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ ضمانت کے اندر دی گئی آبزرویشنز جو ہیں ان کا کیس پہ اثر نہیں ہوتا. مگر بہرحال وہ فائنڈنگز ہوتی ہیں، کہا یہی جاتا ہے، پریسیڈنٹ یہی ہے، کامن لا یہی ہے، مگر اس کا اثر ہوتا ہے، اس سے راہ ہموار ہوتی ہے. ہماری سینئر کاؤنسل سلمان صفدر صاحب نے اس فیصلے کی روشنی میں فوری یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس سے یہ ابھی جو فیصلہ آباد، سرگودا اور لاہور میں جو سزائیں ہوئی ہیں ان کی ضمانتوں کے لیے بھی راہ ہموار ہو سکتی ہے. تو کوئی امید تو نظر آئی ہے. باقی جس قسم کا ماحول اس ملک میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کس قسم کے شام ٹرائلز، ابھی آپ ایک کا ذکر کر رہے تھے کہ بندے جناب وہ پولیس والے جو پولیس کے ریکارڈ میں چھٹی پہ تھے وہ وہاں ڈیوٹی کر رہے تھے ٹیبل کے نیچے گھس کے، کوئی سی ڈی آر نہیں، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں. ایک بندے دی انہوں نے تھے سرگودے، ایک بندے دی سی ڈی آر دیتی اور وہ بھی سیال کوٹ ثابت ہویا، وہ بھی اتنے موقع تے ثابت نہیں ہویا. 9 مہینے بعد بندے ان کے اندر نامزد ہوئے. کہا کہ 40 آدمی جو تھے وہ وہاں پہ پہنچ گئے زمان پار، مگر 40 میں سے ایک کی گواہی نہیں کرا سکے. انہوں نے کہا جی کو 10 بندے زخمی ہو گئے، 10 میں سے 3 بندے وہاں پہ ان کی گواہیاں زخمیوں کی، مضروبوں کی نہیں ہو سکی. تو اٹ واز اے شام ٹرائل تھا. تو اس سارے اس میں شیخ صاحب کوئی درجنوں ٹاپ لیڈرشپ آپ کی پی ٹی آئی کی آتی ہے جو کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، جو کانسپریسی کے اندر جن کا وہ تھا. تو یہ جو مرکزی ملزمان کانسپریسی کے کیس کی حد تک جو ہے عمران خان تھے، ان کے ضمانت سے آپ کے خیال میں باقیوں کے لیے راہ کھل جاتی ہے؟ یہ سر سلمان صفدر صاحب کی یہی آج رائے تھی آج کی ضمانت کے بعد کہ
بہتری ہو سکتی ہے. لیٹس ہوپ فار دا مطلب بہتری کے لیے ہوپ کی جا سکتی ہے. سر ہم تو ایفرٹ ہی کر رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا ہے, عدالتوں سے ہمیں کتنی سخت مایوسی ہوئی ہے ابھی ماضی قریب میں, یہ آپ کے سامنے ہے. مگر لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. آج بہرحال ضمانت کا لفظ ایک خوشی کا لفظ ہوتا ہے سر, آپ کو اندازہ ہے اس بات کا, اور خصوصاً جو بندے کیا اسے کہتے ہیں مصیبتی ہوں اور کیسوں میں سے گزر رہے ہوں ان کے لیے. نہیں, اس میں آج سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں بھی پچھلے 2-3 سال سے بڑی شکایتیں تھیں کہ جو جس طریقے سے التوا ہوا الیکشن کا, پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کرنا, پھر ابھی تک جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ لٹکا ہوا ہے, یہ تھی. مگر آج عدالت نے ایک قسم کی اپنی فیصلے سے بھی, آبزرویشن سے بھی حیرانی چیف جسٹس صاحب کی طرح کہ ابھی تک اس کی ضمانت کیوں نہیں ہو پائی. اور جو حیران کن بات تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے متعلق جو ہے ایک قسم کی سرزنش کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی آبزرویشن میں فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر, ہمیں تو یہ امید نہیں تھی, سیدھی بات ہے. ہم تو آپ کو پتہ ہے بڑے مایوس ہوئے تھے. سپریم کورٹ کی طرف سے ہم پہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں جو ہم اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, چاہے وہ بیٹ چھین لیا گیا ہو, ہمارے نشان چھین لیے گئے ہو, ہماری پارٹی کی بینشمنٹ کی طرف بات کی گئی ہو, الیکشن نہ مانے گئے ہو, بہت سی چیزیں, لمبی تفصیلیں ہیں. تو آج ہمیں امید یہ نہیں تھی, میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں. مگر واقعی آپ کی امید نہیں تھی آج کے سپریم کورٹ سے ہوگا یہ, کیونکہ سپریم کورٹ بہرحال ود آل اٹس گلے شکوے آپ کے اپنی جگہ, سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر یہ ماضی کی تمام اس طرح کے پریسیڈنٹ کو رد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں حیران ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امید نہیں تھی. عامر بھائی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو ہمیں پچھلے 1.5-2 سال سے ایکسپیرینسز رہے ہیں, اور جو سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ سے لے کے آگے تک جو ہوا, اور یہ پھر جو 4 مہینے کا ٹرائل ہمارے گلے پڑ گیا کہ 4 مہینے کے اندر فیصلے کریں, اور پھر سپریم کورٹ میں جو اپیل تھی کہ ججز کی یہ جو 26ویں ترمیم میں ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ سینیورٹی والے حوالے سے مایوسیاں ہوئی ہیں سر, اس میں ہوئی ہیں. تو ہمیں اس لیے کوئی امید نہیں تھی, میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں. مگر بہرحال ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ شوڈ آلسو جو ہے سینس آف دا ہاؤس جو ہے وہ اس کو یا سپریم کورٹ سے ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے, اور ان کو بھی خان صاحب کو جو ہے وہ بیسیکلی تو یہ سارا ایکویٹل ہے سر, یہ سارے جعلی مقدمات ہیں, پرچوں کے پلے کچھ نہیں ہے, مقدمات میں کچھ نہیں ہے, تو ڈریگ کر رہے ہیں صرف. ماضی کا شیخ صاحب تجربہ ہمارا یہ رہا, اور آپ کی پارٹی کو بھی یہ جو امید تھی کہ یہ ماتحت عدالتوں کے اندر, ویسے تو وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ ہائی کورٹ کے لیول پہ مقدمات آئیں گے تو اڑ جائیں گے. مگر بعد میں جو پھر ہائی کورٹوں کا, خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے تبدیلیاں کی گئیں, ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئیں, اور 6 ججز کی اس جو ان کی جو شکایت تھی اس کو بھی رد کر دیا گیا, تو اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی ایک قسم کا, آپ کا خیال ہے یہ جو میسج آج آیا ہے اس فیصلے کے اندر کہ ہائی کورٹ کی بھی سرزنش کی گئی ہے, اور ایک قسم کا ماتحت عدالتوں پہ بھی کہ کیا چل رہا ہے, کوئی اثر جائے گا نیچے, کوئی یہ ٹریول ڈاؤن کرے گا؟ سر کرنا چاہیے سر. یوزلی جو لوور کورٹس ہوتی ہیں وہ ہائر کورٹس سے ہی اپنا سینس جو ہے وہ لیتی ہیں. یوزلی تو ایسے ہی ہوتا ہے, پاکستان میں تو روایت یہی رہی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ کسی طرف جا رہی ہو, نیچے والی کورٹس کسی اور طرف جا رہی ہوں. تو ہوپ فلی کہ سینٹی ول پرویل, اور قانون جو ہے اور رول آف لا اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہمارے کیسوں کو ڈیل کیا جائے گا. ہماری تو یہی استدعا رہی ہے, اور خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ میں کسی ڈیل کے ذریعے نہیں بلکہ پاکستان کی عدالتوں سے انصاف لے کے آؤں گا. تو کم از کم وہ جو یقین ہے میرے قائد کا آپ پہ, پاکستان تحریک انصاف کے ہر ووٹر کا آپ پہ ایز این عدالت, اس کا مان رکھتے ہوئے ہمیں انصاف دے دیں. مگر یہ ایک عام تاثر ہے کہ یہ ان کی رہائی کا فیصلہ جو ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہی ہوگا, اور یہ درجنوں نہیں سینکڑوں بھی کیسز ہیں. تو یہ ایون شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ہے 2 دفعہ کیسز میں وہ بریت ہوئی ہے, مگر وہ ایکچول بریت نہیں ہوئی, کسی نہ اور مقدمے میں دھر دیے جاتے ہیں. تو یہ جو اپنے ابتدائیے میں ربیہ بی بی جو کہہ رہی تھیں کہ کوئی ونڈز آف چینج ہیں, یہ ان کا سوال تھا, میں آپ پہ ٹاس کرتا ہوں. ڈو یو سی اینی ونڈز آف چینج ہیئر؟ سر دیکھیں بات یہ ہمیں, یہ میں کل پرسوں سے مختلف ٹاک شوز پہ اور مختلف اخباروں میں اور مختلف دوست جو ہمارے ہیں, کئی آپ کی طرح سینئر ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں, ہمارے دوسرے دوست بھی ہیں,
وہ اس قسم کے تجزیے اور گفتگو کرتے ہیں کڑیاں ملانے کی کوشش. بٹ اینی وے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو جب تک پریکٹیکلی عمران خان صاحب کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنی پارٹی کے ورکرز اور وسیلوں کے لیے کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، ہم تو کسی بھی چیز کو جو ہے وہ جو ونڈز آف چینج سے منسوب نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں تو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا. 15 اگست کا جو احتجاج کیس کا فیصلہ تھا اس میں بھی تو 63 لوگ ہیں جن کو کر دیا گیا ہے رہا. تو ایکچولی فار اے ڈے دیکھیں 15 میری بات سنیں دفعہ 144 کے نہیں کہ دیکھو جی مطلب 15 اگست کو قائد اعظم 15 نہیں 16 تھا جی 16 کو جو بندے پکڑے گئے تھے وہ قائد اعظم کی تصویریں اٹھا کے پھر رہے تھے. جو 14 کو پکڑے گئے تھے وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پھر رہے تھے. دفعہ 144 مقدمے آپ نے کتنے 100 بندے پکڑے جو آپ نے چھوڑے، اور بعد میں اگر آپ 63 اکٹھے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے کوئی کسی پہ احسان کیا جی؟ وہ پلے کسی دفعہ 144 پلے کی عامر متین صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں دفعہ 144 کیا ہوتا ہے جی. تو اس قسم کی کئی دفعہ ہوتا ہے، بندے پکڑے جاتے ہیں، بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ شو اینی ونڈ آف چینج. بات تو یہ ہے کہ قائد ہمارا اندر رکھا ہوا ہے، ملنے ان سے کسی کو دیتے نہیں ہیں. ان کی بیگم صاحبہ پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کے کمرے میں پانی آ رہا ہے، الیکٹریکیوٹ وہ دیواریں جو ہے وہ ہوئی پڑی ہیں، ان کو کیڑے کاٹ رہے ہیں. خان صاحب سے 4 مہینے میں 12 کتابیں دی ہیں، 12 میں سے 2 خان کو مشکل سے انہوں نے پڑھنے کے لیے دی ہیں. بیچ میں اخباریں بند کر دی. یہ کیڑی ونڈز آف چینج نے جہاں سانو نہ سردی محسوس ہو رہی ہے نہ گرمی محسوس ہو رہی ہے. اسی تو اتنے ہی کھڑے ہیں. میں آپ نے کیونکہ سہیل وڑائچ کا ذکر کر دیا، ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، تو میں اوائڈ کرتا ہوں کہ کولیگز کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا، مگر میں یہ امید کرتا ہوں کہ سہیل وڑائچ جو ہیں اس کا انتظار بھی کروں گا کہ وہ اس کا جواب دیں گے، کیونکہ بہت سخت الزام ان پہ لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے غیر ذمہ داری دکھائی ہے اور تشہیر کے لیے استعمال کیا ہے. سو میں کسی قسم کا اس پہ کامنٹ نہیں دے رہا، مگر میں امید کرتا ہوں کہ ان کا جواب آئے گا. میری بڑے بھائیو تسی میری گل سنو. دیکھو لوگ سینئر لوگوں کی کیوں لوگ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں؟ ایکسپیرینس پلس نیوٹرالٹی، اور جو مختلف ادوار میں انہیں چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ان کے تجزیوں میں اور ان کی تحریر میں اور ان کی گفتگو میں، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور سہیل وڑائچ صاحب سے ہم سب کے تعلق رہے. لوگوں کی پارٹی افیلیشن بھی ہوتی ہیں، انکلینیشن بھی ہوتی ہیں. پاکستان ہے سر، وہ بڑا کامیاب بندہ ہوتا ہے جہاں اپنی انکلینیشن شو نہ کرے، ورنہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں انکلائن کرتا ہے. مگر اس طرح اپنی انکلینیشن شو کرنا اور مطلب ہے خشامت میں اتنا آگے چلے جانا کہ ایون عمران خان صاحب کو بھٹو کی پھانسی یاد کرا کے کہنا کہ معافی مانگ لو تسی. ایک قسم تو ہمارے لوگ تو کہتے تھے ہمیں قتل کی دھمکی بھی آ گئی. شیخ صاحب میری ان کے ساتھ بڑی پرانی دوستی ہے، میں اظہار کروں گا کہ امید بھی کروں گا کہ وہ جواب دیں گے، چونکہ بڑے سینئر آدمی ہیں، 35-40 سال سے اس کام میں ہیں. اس طرح کے الزام کے بعد الزام ان کو جواب دینا چاہیے. تو سر آئی ایس پی آر نے تو رد پلے کچھ نہیں چھڑیا، جو کچھ آئی ایس پی آر نے آج کیا چھڑیا اس تو بعد اپنی پوزیشن کلیئر نہ کرن تھے بس. سہیل وڑائچ کے دل لکھے اگر نہیں ہے تو آپ کر لیں، کیونکہ میں چاہوں گا کہ بہرحال کولیگ رہیں گے ان کا جواب آ جائے. میں اس کے میرے سوال کے بعد آپ کہہ لیجیے گا. میں کوئکلی جاننا چاہوں گا کہ یہ کیونکہ ایک معاملہ ہوا ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سینٹ کی لیڈر آف دی اپوزیشن، نیشنل اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پنجاب اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن، ان سب کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں. اور یہ جو اب ایشو تھا کہ پشاور ہائی کورٹ سے 2 جو حضرات ہیں پارلیمنٹ کے، جو 2 لیڈرز آف دی اپوزیشن ہیں، اس کا بھی فی الحال سٹے آیا. مگر پارلیمان کی طرف سے یہ اسٹرکچر آیا ہے کہ جناب رضا ربانی صاحب کا بھی دیکھ رہا ہے کہ جی یہ ہمارے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے. یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے کہ سازش کے اندر ملوث کے اندر جو ضمانت ہے، اس کا کوئی ان کے کیس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے؟ ان کے کیس پہ عمر بھائی کی اور عمر اور ان کے جو ہے اپنے سینیٹر صاحب کے؟ جی بالکل. وہ سلمان صفدر صاہب کا تو یہی سٹیٹمنٹ ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ 10 سال کی سزائیں، کیونکہ ان میں شبلی صاحب بھی ہیں اور عمر صاحب بھی ہیں، تو بالکل اس کے لیے کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. ان کا خیال یہ ہے.
آگے آپ سمجھتے ہیں آج کل فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ آپ میرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، میں اتنا نہیں سمجھتا. تسی پرانے بندے اور عامر بھائی تسی پرانے بندے ہو، گل سمجھتے ہو نا ہر گل اچھا ایک اور چیز کہ ان دا مین ٹائم جو میں ہے، تو یہ کہہ رہا تھا، میں ایک اور سر میرے لیے تو یہ حیران کن تھا. ویسے ہم تو پیکا کے خلاف ہیں، پیکا ایکٹ کے ظلم ہے، جبر ہے، کالا قانون ہے، صحافیوں اور ہمارا منہ بند کرنے کے لیے ہے. مگر جو آئی ایس پی آر کا بیان آیا ہے، اگر کیا آئی ایس پی آر والے سہیل بھائی کے خلاف کوئی پیکا کا پرچہ ورچہ تو نہیں کرانے لگے؟ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی. یہ تو سوال کرنے لگا نہیں، تسی پوچھو نا، دسو نا کی ہونے لگا ہے، پرچہ تو نہیں ہونے ہم بھی لگا. پیکا کے بہت سخت خلاف ہیں اور اس کا خاص طور پہ اپلیکیشن جو ہے اس کے بھی. سر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کے پی میں واضح اعلان کیا ہے کہ ان کے نیچے پیکا کا کوئی ایف آئی آر ان کی حکومت میں درج نہیں کیا جائے گا. اٹس اے ڈرکونین بلیک لا. ہمیں امید ہے یہ باقی بھی پاکستان کے اندر ایسے ہی کیا جائے گا، کیا جانا چاہیے. مگر میں ایک کنٹروورسی ہو گئی کہ جب تک یہ والا فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ عمران خان کے حوالے سے یہ ڈیسیجن آیا کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ قیادت کریں گے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے نیشنل اسمبلی میں. پھر آپ ہی کے پارٹی کل ہمارے پروگرام میں عمیر نیازی صاحب تھے اور بھی کئی افراد کو میں سن رہا تھا، ان کو اس پہ اعتراض تھا کہ شاید یہ اس کے اوپر بحث کی ابھی گنجائش ہے، پارٹی سے ہی کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن ہو جائے تو بہتر ہے. ابھی کیا سٹیٹس ہے اس ایشو پہ؟ سر اس میں یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا کہنا جو ہے وہ ان کی خواہش بھی ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. خان صاحب جو کہہ دیتے ہیں اس پہ کوئی آگے گنجائش نہیں ہے وہ ڈیلیبریشن کی. وہ جو سمجھتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں اور ہم ان کے حکم کے پابند ہیں. اس حوالے سے یہ ہوا کہ علی بخاری صاحب خان صاحب کو ملے تھے، بڑے عرصے سے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں، ایک ہی لائر کو ملنے دیا گیا، آپ کو پتہ ہے پرسوں. ہم نے پھر کل کیونکہ ڈفرینٹ میسیجز آ رہے تھے کہ خان صاحب نے کیا کہا کیسے کہا، تو بخاری صاحب کو ہم نے بلایا پولیٹیکل کمیٹی میں اور کہا جی آپ ہمیں خان صاحب کا میسیج وربیٹم جیسے ہے ویسے دے دیں. انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ آخری حد تک حد الوسع کوشش یہ کرنی ہے کہ سینٹ کے جو چیئرمین جو اپوزیشن لیڈر اور نیشنل اسمبلی کے ہیں یہ ریٹین کیے جائیں. اس پہ جو بھی آپشنز ہیں وہ ایکسرسائز کریں، ایگزاسٹ کریں، لا عدالتیں ہیں، اسٹے ہے، کوئی بھی ہے وہ آپ کریں اور اس کو آخر تک جو ہے ہم اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کریں. اور اگر یہ الٹیمیٹلی یہ سارے آپشنز ایکسرسائز ہو جاتے ہیں اور نہیں ہوتا تو پھر حفظ ماتقدم کے طور پہ نام انہوں نے کوئی دیا، وہ بھی فیصلہ عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے ساتھ آنکھوں پہ ہے. پولیٹیکل کمیٹی اینڈ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ obviously خان صاحب کو اسسٹ کرتے ہیں، وہ ڈیلیبریٹ کر کے اپنی سفارشات خان صاحب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی انفارمیشن ایسی ملی ہے جو ادھوری ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو وہ پرپوز کر سکتے ہیں خان صاحب کو کہ سر یہ تھوڑا حکم آیا سی، ساڑی یہ عرض ہے. آگے خان صاحب کی مرضی ہے، پھر بھی وہی ہوگا جو خان صاحب کہیں گے. سر مجھے ویسے خان صاحب کا جو پہلے فیصلہ آیا تھا ابھی جس کے اوپر دوبارہ کار ہو رہا ہے کہ بائی الیکشن میں حصہ نہ لینے پہ، وہ کوئی مجھے اتنا منطقی نہیں لگا. اور اس کے اندر جو ہے محمود خان اچکزئی کو جو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا مجھے بڑا منطقی لگا. اور آپ کو یاد ہے، آپ کو بھی ابھی ہمارے ساتھ 30-40 سال سیاست میں ہو گئی ہے، میں آپ کے والد صاحب کے زمانے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں سیاست کے اندر. نوابزادہ نصر اللہ جو تھے ان کی ایک سیٹ ہوتی تھی، چھوٹی سی پارٹی ہوتی تھی، مگر ان کو بے نظیر صاحبہ یا ہر ادوار کے اندر جو ہے ان کو سربراہی دی جاتی تھی، آگے رکھا جاتا تھا. محمود خان اچکزئی کا بھی میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بڑا رول ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو نہیں سر، ہم نے جو آئین تحفظ پاکستان ہے اس کی سربراہی تو اچکزئی صاحب کے پاس ہی ہے. سر بی بی بھی ہمیشہ سیاسی اتحاد کی سربراہی دیتی تھی نواب صاحب کو. جی نہیں، اسی منطق کی روح سے جس طرح ان کو وہاں پہ انچارج بنایا ہوا ہے تو اٹ میک سینس کہ منطقی طور پہ سیاسی طور پہ کہ ان کو لیڈر آف دی جو خان صاحب کا حکم ہوگا سر وہ ساڑھے سے رکھا تھے. اچھا لاسٹلی یہ کہ یہ ایک جو تھا ایک تاثر ہے کہ پارٹی کے اندر یہ 2-4 پرانی جو تحریکوں کی ڈیٹیں آئیں پھر وہ اس طرح کا رسپانس جو بھی وجوہات تھی نہیں آ سکا، تو ایک فٹیگ فیکٹر نظر آتا تھا. ابھی کیا لائے عمل ہے پارٹی کا کہ آگے ایسے ہی گو سلو عدالتی طریقوں سے ہی لڑنا ہے، یا یہ کوئی سڑکوں کے اوپر بھی کوئی احتجاج کا کوئی سلسلہ ہے؟ لیکن سر 5 اگست
900 آدمی گرفتار ہوا لاہور سے، 9 ہمارے ایم پی اے گرفتار ہوئے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے گرفتاریاں ہوئیں. اوپر سے انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ ہم نے کوئی روڈز بند نہیں کیا، مگر بندوں کی گرفتاری اخیر کی اور پرچے بھی اخیر دیے. اینڈ آبویسلی لوگ ہمارے سڑکوں میں نکلتے ہیں. پنجاب میں فسائیت بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کے پی میں بہت بڑی تعداد 5 اگست کو نکلی، 14 کو بہت بڑی تعداد نکلی، اور پھر ایون 16 کو جو قائد اعظم کی تصویر انہوں نے اومٹ کر دی تھی سرکاری اشتہاروں میں سے اور علامہ اقبال کی، اس کے اوپر دیکھیں ہم نے جب اس چیز کو اٹھایا لوگوں نے کس طرح ریاکٹ کیا. تو ہر صوبے کا ماحول سختی ڈیفرنٹ ہے، تو لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے ریاکٹ کر کے باہر آتے ہیں، مگر لوگ نکل رہے ہیں. سر پرامن آئینی جو احتجاج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور لوگ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں. جی پنجاب میں سختیاں بہت زیادہ ہیں، بندے اس حساب سے نکلتے ہیں. کے پی میں بالکل نہیں ہے تو بندے اس حساب سے نکلتے ہیں. کراچی اس دفعہ کراچی میں بھی شیلنگ بھی کی ہے اور مار کٹائی بھی کی ہے کراچی میں. ادھر داؤد شاہ کے اوپر پرچے دیے ہیں، وہ آج بھی ضمانتیں کرا رہا تھا بلوچستان میں. تو سر بندے اتنے عامر بھائی نکل رہے ہیں، بار نکل رہے ہیں، اور اسی لیے تو یہ دیکھیں نا ڈسکوالیفیکیشن ہو کے ہمیں فارغ کر رہے ہیں 1 by 1. میرے قریب دھمکیاں آ جاندیاں نے کہ غیر حاضری تو تمہیں فارغ کر دیں گے. کسی نے 10 سال کی سزا ہو رہی ہے، کسی نے 5 سال کی سزا ہو رہی ہے. کیا ہے؟ اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں بندے نہیں بن رہے، چینل پہنتے نہیں، پھر پڑھتے ہیں پرچے دینے، پھر آ جاتے ہیں باہر، پھر پرچے دینے، پھر آ جاتے ہیں باہر. تو اس طرح کی ریزسٹنس تو کبھی کسی نے نہیں کی نا سر. اس لیول پہ پروٹیسٹ کسی نے بھی نہیں کیا اتنا لمبا. تسی دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا 9 مئی تو لے کے آج تک. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کا. جی بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے، اور یہاں پہ وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے، جس میں بجلی کے شعبے کے حوالے سے کچھ بے ضابطگیاں ہیں جن کے انکشافات ہوئے ہیں، کچھ ڈیٹیلز ہیں جو بڑی ہی شاکنگ، بڑی ہی حیران کن ہے. اس کو ڈسکس کریں گے، اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور عامر صاحب ویسے تو پہلے بات کرنی پڑے گی یہ جو کراچی کی صورتحال ہے، کیونکہ ایک تو صورتحال بہت خراب ہے ہر اینگل سے. لوگوں بہت دیکھ کے جو ہے نا افسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے ان کی زندگی مفلوج ہوئی بھی ہے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں کراچی کے جو گزرا ہے. بات یہ ہنسنا نہیں چاہیے، مگر کیا کریں کئی دفعہ اتنے مذاق کے اس قسم کے بیانات آ جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی آتے ہیں. جیسے بلاول صاحب کہتا کہ جب بارش ہوگی تو پھر سیلاب تو آئے گا. تو وہ ابھی بھی جو تشویشناک بات یہ ہے کہ ابھی بھی بارش کے سپیلز جا رہے ہیں. اور یہ کراچی ہے کیونکہ یہ پاکستان کا بزنس ہب ہے، پورا پاکستان کی لائف لائن ہے. کراچی چلتا ہے تو بھائی پاکستان چلتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اور وہاں پہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 50 گھنٹے سے زائد کافی علاقے ہیں جہاں پہ بجلی بالکل بھی نہیں ہے، کچھ جگہ پہ ہے، کچھ جگہ پہ نہیں ہے. اور یہ 50 گھنٹے سے ہو گیا ہے. اور وہ اس کا تخمینہ جو تاجر تنظیمیں کہہ رہی ہیں وہ 10 ارب روپے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نقصان ہوا ہے. تو اس پہ 10 ارب پہ بھی آتے ہیں، مگر جو لطیفے جو چل رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سعید غنی صاحب نے فار ایگزامپل انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا 14 کی رات کو 14ویں کا چاند جو ہے نا وہ ہم نے آف کورس وہ سمندر پہ تو اثر ہوتا ہے، مگر یہ ایک نئی سائنٹیفک تھیوری لیونر تھیوری دی انہوں نے لیونر تھیوری دی ہے کہ اگر 14ویں کا تاریخ ہو تو بارش کا پانی سمندر میں نہیں جا سکتا جو ہے نا. آف کورس جو ہے وہاں بھی مد و جزر ہوتا ہے، کچھ ہمیں بھی تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، مگر یہ ڈاکٹر سعید غنی والی جو ہے نا یہ تھوڑی سی فار فیچڈ ہے کہ جناب 14ویں کی تاریخ اگر کسی اور دن بارشیں ہوتی تو پھر شاید یہ معاملہ نہ ہو. صاحب نے بھی بڑا چھکا مارا ہے. ان کا تھا کہ جی بارش جو ہے نا وقفے سے ہوتی تو مسائل نہ ہوتے. تو وہ آئندہ بارش سے اب درخواست کی سکتی ہے کہ شرجیل میمن صاحب کی سن کے ذرا وقفے سے میرا خیال ہے یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ جب مشکلات بڑھتی ہیں تو مسجدوں سے دعا کی اپیل کروائی جاتی ہے. تو میرا خیال یہ کوئی حرج نہیں ہے اگر مسجدوں سے اعلان کروایا جائے، دعا کی جائے کہ بارش وقفے سے ہو. مگر فی الحال کیا کریں، میٹ والے کہہ رہے ہیں ابھی سپیل جاری ہے اور یہ ابھی 1-2 دن رہے گا اور یہ اگست کے آخر میں دوبارہ بھی آ سکتا ہے. تاجر کہہ رہے ہیں جی 10 ارب روپیہ دو. اور گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ایک دم ترس کی جو ہے نا ایک لہر آئی حکومت میں،
کابینہ نے قربانی دینے کا فیصلہ کیا اور پہلے یہ اعلان 2 قسم کے اعلان آئے. پہلے اعلان آیا جی 1 مہینے کی جو تنخواہ ہے کابینہ جو ہے وہ اپنی عطیے میں دے دے گی کراچی والوں کو جو ہے سیلاب زدگان کو. اس کے بعد اب 2 محکموں میں لڑائی چل رہی ہے کابینہ کی وزارت کے اندر اور فائننس کے اندر. ایک فائننس والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 1 ماہ کی تنخواہ جو ہے نا عطیہ دینے کی ہدایت جو ہے نا واپس لی جائے کیونکہ جو 19 سے 22ویں گریڈ والوں کی 1 دن کی تنخواہ کی بات ہوئی تھی. مہینے کی نہیں ہوگا جی 1 دن کی کاٹ لیں. اب یہ آپ مہینے کی والی کاٹنے والی بات نہ کریں. مگر جو کابینہ کی وزارت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 1 ماہ کی تنخواہ کے عطیے کا فیصلہ واپس نہیں لیا گیا. تو یہ آپس میں ہی فیصلہ کر لیں 2 وزارتیں کابینہ والے یا فائننس والے کہ 1 دن کے لیے تنخواہ کاٹنی ہے کابینہ کی یا مہینے کے لیے کاٹ لینے کی ہے. تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ کابینہ کا گزارا تنخواہ پہ ہی ہوتا ہے ایز اف کہ 1 دن کی کٹنے سے ان کے جو لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی ہوئے گی. ایک سمبولک چیز تھی کم از کم چلیں 1 دن کی یا 1 مہینے کی. یہ پبلکلی نوٹیفیکیشن کی لڑائی جاری ہے. ایک طرف پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں اور جو ہے متاثرین کے درد میں جو ہے شرکت کر رہے ہیں اور اس کا رونا بھی رو رہے ہیں. ایک طرف ان کی گورنمنٹ کے اندر ہی یہ بہام جو ہے نا پھر یہ ایک مذاق اڑانے والی بات ہے غیر سنجیدہ بات ہے کہ 2 وزارتیں ایک دوسرے کے خلاف نوٹیفیکیشن دیکھ رہی ہیں. تو میاں شہباز شریف صاحب خدا کے لیے اس کو ذرا کنٹرول کریں. آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اصلی نوٹیفیکیشن کیا ہے. یہ پاکستان کا رواج ہے ہر بازار کے اندر اصلی کھوئے والی دعان اصلی حلوے کا مسئلہ رہتا ہے. یہ اصلی نوٹیفیکیشن کا مسئلہ بھی حل نکال لیں. اچھا عامر صاحب یہ تو کراچی کی صورتحال ہو گئی. اب اگر ہم بات کریں جو IMF کے حوالے سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے. IMF کا یہ کہنا ہے کہ جی جو M&As اسکیمز ہیں ان کو PSDP میں شامل کیا جائے پراپر طریقے سے اس کی. ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہر چیز IMF پہ ڈال دیتے ہیں کہ تمام پاکستان کی مشکلات کی وجہ IMF ہے. کچھ حد تک وہ ایک کانسپریسی تھیوری بھی ہے اور کئی دفعہ ہوتا بھی ہے کہ کیونکہ ہم 20-30 سال سے ان کی پالیسیز کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم یہ اکنامک منجدھار سے نہیں نکلے جتنے مرضی دعوے کر لے حکومت. فیکٹ یہ ہے کہ جو ہمارے 14 ارب روپے کے جو ذخائر ہیں جس کے اوپر بہت کہا جاتا ہے جی دیکھیں اسٹیبلٹی آ گئی ہے میکرو جو ہے نا ہم بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں اور اکانومی میں توازن آ گیا ہے. یہ 16 ارب ڈالر کے تو آپ کے رول اوورز ہیں اور یہ ہر سال کروانے پڑتے ہیں. سو وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز. مشکل سے ابھی نہیں نکلے ہیں. مگر جو بھی اچھا کام یہاں پہ ہوتا ہے ان سے کروایا جاتا ہے. IMF کرواتی ہے تو ہوتا ہے خود یہ نہیں کرتے. فار ایگزامپل کل پرسوں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک سے آپ جو $8 بلین کا کان مروڑ کے کروا دیتے ہیں پچھلے سال $5 بلین کا جس کے مہنگائی کا آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں نا کہ کم کر دی. یہ اس کے اثرات ہم نے پڑھ دیے ہیں پہلے سے ہی. جو اسینشل گوڈز ہیں فوڈ آئٹمز خاص طور پہ بازار میں چیک کر لیں 25 سے 50% یہ بزنس ریکارڈر کا سروے آ چکا ہوا ہے آنے شروع ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی فائنینس منسٹری سیکٹری صاحب کو یہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ سے نکالا جائے کیونکہ جب یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو یہ آرڈر کرتے ہیں اور ان کے مطابق ہوتا ہے. تو اس طرح مانیٹری پالیسی نہیں چل سکتی. اب یہ دوسرا میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا فیصلہ ہے IMF کی نے کروایا ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ جی یہ جو بندر بانٹ آپ نے M&As کو جو اسکیمیں دیتے ہیں کہ یہ $70 ارب روپیہ پچھلے سال 61 ارب روپیہ تھا اس دفعہ 70 ارب روپیہ کہ جی یہ آپ جو بیسیکلی یہ رشوت ستانی ہے جو ذوالق کے زمانے سے شروع ہوئی ہوئی ہے کہ آپ یہ جو ان کو دیتے ہیں ان کی مرضی کی اسکیمیں ہوتی ہیں ان کی مرضی کے سارے نہیں زیادہ تر مرضی کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. اس میں ہر کوئی اپنا کٹ بناتا ہے اس کے اندر مال بٹورا جاتا ہے. تو یہ ایک رشوت ہوتی ہے چونکہ دی جاتی ہے. اور انہوں نے کہا ہے اور یہ لوکل باڈیز کا کام ہے ڈیولپمنٹ کرنا. اس کا کوئی جو ہے یہ ان کو کہا جاتا ہے پارلیمان کو یہ پالیسی ساز ادارے لیجسلیٹر دے آر لیجسلیٹرز دس از لیجسلیچر. تو یہ قانون بنائیں یہ سڑکیں نالیاں نہ بنائیں. یہ اپنے آپ کو نالیوں کے لیول پہ لے گئے کیونکہ نالیاں بنانے کے اندر مال بٹورا جاتا ہے. تو IMF نے کہا ہے کہ یہ جو آپ اس کو آپ PSDP میں شامل کریں جو آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس کے تھرو جو اسکیمیں آپ کی ہوتی ہیں
اس کے تھرو آیا جائے تاکہ اس چھلنی سے ڈالیں گے تو آپ کی نہ نالی ہوتی ہے، کئی دفعہ نہ سڑک ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ ٹھیکیدار کی جیب میں جا رہا ہوتا ہے اور پارشلی کئی ان کی جیبوں میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ ٹوٹلی جو ہے یہ بہت ہی شیڈی کام ہے۔ منصوبوں کی منظوری جو ہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کرتی ہے اور اس کے اندر کوئی شفافیت نہیں ہے، آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کا اور یہ پیسے اپرووڈ جو ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ اور مزے کی بات ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کے انچارج جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ سیاسی بنیادوں پہ فیصلہ ہو رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ مقامی حکومتوں کے دائرہ کار میں آنے والے منصوبے مرکز فنڈ کر رہا ہے، سیاسی مصلحتوں نے ترقیاتی فنڈ کو ترجیحات کو بگاڑ دیا ہے اور ویسے یہ روتے ہیں جی وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ادھار مانگا جا رہا ہے، ہمارے ترلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ not in so many words کا ہے، میں آسان اردو میں بتا رہا ہوں کہ ان کا لب لباب کہنے کا یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کم وسائل کے باوجود ہر حکومت نئے منصوبے اس میں شامل کر دیتی ہے، ترقیاتی منصوبے صرف 10% نئی اسکیموں پر مشتمل ہوں۔ یہ آرڈر آ گیا ہے، ان کے اور بھی کئی چیزوں کے آرڈر آ گئے ہیں، 2-3 چیزوں پہ آ چکے ہیں، ایک اسٹیٹ بینک پہ آیا ہے۔ پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے کنڈیشنلٹیز ہماری پوری نہیں کر رہے، یہ کیومولیٹ ہو رہا ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا ایک دفعہ جو آپ کو ٹرانش مل جاتا تھا، پھر اگلی ٹرانش تک وہ ایک سرٹیفکیٹ، ابھی وہ ہر سٹیج پہ وہ بیلنس چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اور وہ بتاتے رہتے ہیں یہاں ٹھیک ہو رہا ہے یہ نہیں رہا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پرانے منصوبے مکمل ہونے میں دہائیاں لگ رہی ہیں، 10 سال سے وہ مقدمے چل رہے ہیں، ہر سال جو ہے ایم این اے صاحب کے نام پہ وہ پیسہ جاتا ہے، وہ ٹھیکیدار کا بھی چل رہا ہے، سارا نظام خراب ہونے میں، کیونکہ اس کے ذریعے ٹھیکیدار نہیں ہوتا، تمام وہ جو سرکاری محکمے سے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں، خاص طور پہ پی ڈبلیو ڈی اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے لوکل باڈیز کی منسٹریاں، وہ تمام بیوروکریٹوں کی کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے، سیاستدانوں کی کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیکیداروں کی پورے نظام کی اس سے ہوتی ہے، اور اس کا شروعات جو ہے پارلیمان سے ہوتا ہے۔ تو ان کو نکالیں۔ اب شاید ہم تو بڑے بے تاشا اس پہ پروگرام کیا کہ مر گئے تھک گئے، مگر اب شاید آئی ایم ایف کہے تو شاید اس کے اوپر اثر ہو۔ اچھا، اور عامر صاحب یہ جو آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے جو بجلی کے شعبے میں 4.8 ٹریلین کی بے ضابطگیوں کی جو خبر آئی ہے اور انکشافات ہوئے ہیں، یہ کیا رپورٹ ہے؟ اور یہ تو کچھ زیادہ الارمنگ فگرز ہیں۔ حیرانی تو بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ آڈٹ رپورٹ جب آتی ہے، مگر سکیل کے اوپر جو ہے نا بہت حیرانی ہے، اور اس لیے بھی حیرانی ہے کہ جب بجلی کے شعبے میں 4.8 ٹریلین کی بے ضابطگیوں کا جو ہے نا پردہ چاک کیا گیا ہے، 4.8 ٹریلین ارب روپیہ جو ہے یہ 48 مطلب آپ دیکھ لیں 48,000 ارب۔ یاد رہے کہ آپ کا جو ٹوٹل جو ریونیو آپ نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے نا سال کا، جو بہت شور مچایا جاتا ہے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ لنگڑیال صاحب کا ایک کمال ہے، اتنے لمبے لمبے ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں، میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے شارٹ فال رہتی ہے، مگر ٹارگٹ جو ہے ہر سال اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، مگر وہ 13,000 ارب ہوتا ہے۔ یہ صرف جو انرجی کے سیکٹر میں جو بے ضابطگیاں ہیں، بے ضابطگیوں سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ رولز کو فالو نہیں کیا جاتا، رول کو فالو نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہینکی پینکی ہوتی ہے، کہ جو آپ نے اصول بنائے ہوئے ہیں اس کو عمل نہیں کیا جاتا۔ انگلش میں ذرا کم برا لگتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں irregularities۔ تو یہ بے ضابطگیوں کا سکیل جو ہے 4.8 ٹریلین کا ہے، اور بجلی میں ہے، یعنی آپ دیکھیں لوگ گرمیوں میں مر رہے ہیں اس وقت کہ بجلی جو ہے لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور لوگ اتنی مہنگی ہے کہ گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں، پنکھا نہیں چلاتے ہیں، اے سی تو چلانا دور کی عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور بجلی کے بل اتنے زیادہ آتے ہیں۔ اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ ان کی بجلی چوری نہیں رک رہی بلکہ بڑھ رہی ہے، پھر کرپشن وہاں پہ بڑھ رہی ہے، پھر بے ضابطگیاں 4.8 ٹریلین مطلب 3-4 گنا آپ کے بجٹ سے ریونیو جو ٹوٹل سال کے سارے پاکستان سے اکٹھے ہوتے ہیں اس کا 4.8 ٹریلین جو سکیل ہے
میں حیران رہ گیا ہوں. میں نے کہا یہ تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی کہ بجلی آف کورس انرجی سیکٹر از دی موسٹ بیڈلی رن سیکٹر آف پاکستان. اور یہ جو فیوریٹ جو اس کا فیمس جملہ تھا ریگن کا کہ اٹس اکانومی اسٹوپڈ, پاکستان میں کہا جاتا ہے اٹس انرجی اسٹوپڈ, کہ پاکستان میں اگر انرجی کا مسئلہ حل ہو جائے تو سارا ہی مسئلہ حل ہوتا ہے. اور جب عام آدمی گرمی سے برا حال ہے, بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں, اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی نالائکی, کرپشن اور چوری کی وجہ سے اپنا کام درست نہیں کر رہے اور عوام کو اس کے ٹھوک دیتے ہیں. میں تھوڑی سی تفصیلات آپ بھی پڑھ دیں اگر آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ ذرا کیسے سن لیں ہیں کیا. جی یہ ہے جی رپورٹ بجلی کے شعبے کی مجموعی ناکامی جو ہے بے نقاب کیا گیا اداروں کی کارکردگی, حکومتی کنٹرول, شفافیت پر سنگین سوالات. بجلی کے شعبے قواعد کی خلاف ورزی, کانٹریکٹس کے ناقص انتظام کا انکشاف. 6 کیسز میں 2 ارب یہ دیکھیں قواعد کی خلاف ورزی, کانٹریکٹ کے ناقص کے کانٹریکٹ جو ہوا ہے وہ اس پہ عمل درآمد یہ پیچھے رہ کے گیا ہے. جی 6 کیسز میں 2 ارب 21 کروڑ روپے کی چوری اور امبیزلمنٹ بے نقاب. صرف 6 کیسز میں 2 ارب 21 کروڑ روپے کی چوری. واہ واہ واہ. اینڈ 86 کیسز میں معاہدوں میں 156 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں ہوئیں. 77 کیسز میں قواعد, آڈٹ, ایس او پیز کی خلاف ورزیاں. 507 ارب کا نقصان ہوا. وزارت توانائی دیگر اداروں کے قوانین کی خلاف ورزی کے 90 کیس, 957 ارب روپے کی بے ضابطگی. ڈسکوز میں اثاثہ جات کی عدم نشاندہی, دوبارہ تخمینہ نہ لگانے پر 624 ارب کی بے ضابطگیاں. 19 کیسز میں 1369 ارب روپے کے واجبات ادائیگی میں بے ضابطگیاں. صارفین سی پی پی اے جی کے ڈسکوز کے الیکٹرک پر واجبات بھی شامل. انسانی وسائل کے انتظام, ملازمین کی فلاح سے متعلق 32 کیس, 4 ارب 47 کروڑ کی بے قاعدگیاں. 7 کیسز میں 21 ارب 63 کروڑ روپے کی ریکوریز اور خربوں کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا لاسٹ ان ٹرانسلیشن فلم بھی ہے غالباً, تو یہ لاسٹ ان فگرز آف بلینز اینڈ ٹریلینز جو ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ 900 کیسز 500 کیسز. مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ 500 700 کیسز بھی ہوتے ہیں تو ان میں سے کتنے لوگوں کو ایکچوئل سزا ہوتی ہے. اگر آپ فگر سن لیں تو آپ حیران ہوں گی, وہ کوئی 1 2 3% بھی نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے یہ بھی شکر ہے کہ ابھی پی ایس سی تھوڑی سی فعال ہوئی ہے. میرا ابھی بھی جو ہے جنید اکبر صاحب اس کے لگائے گئے ہیں, تو یہ چیزیں باہر, پہلے تو یہ 2-1 سال غیر فعال رہی, یہ پی ایس سی ہوتی نہیں تھی. اب یہ چیزیں سامنے آئیں. اس کے بعد وہ ہوتا ہے کہ جناب بیک میں جو ہے نا وہ ان سے جواب لیا جاتا ہے, پیراگراف سیٹل کر لیے جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں ہے, پریشر آتا ہے وہ ہے. اس کے بعد بہت اگر کوئی اپنی طاقت استعمال کرنے میں نہ کام آئے, سب مل جل کے کرتے ہیں, پورا نظام گڑبڑ ہے نیچے سے لے کے اوپر تک, تو اس کو پہلے تو اسی لیول پہ دبا لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اگر بہت پی ایس سی حوصلہ کرے تو اس کو نیب اور ایف آئی اے میں دے دیا جاتا ہے. اور نیب بھی جو ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پچھلے کئی دہائیوں سے وہ لال فیتہ لگ جاتا ہے صرف ان کے لیے جو کہ حکومت کے مخالف ہوتے ہیں, وہ اس میں دھر لیے جاتے ہیں, اور جو ان کے مخالف نہیں ہوتے ہیں ان کی وہاں پہ کچھ نہ کچھ بچائی ہو جاتی ہے. اسی طرح باقی اداروں کے اوپر آتا ہے. تو اگر آپ پوچھیں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, جو اٹارنی جنرل کا جو آفس ہوتا ہے, تو جو سرکاری وکیل جاتے ہیں ان کی ریشیو دیکھی جاتی ہے کہ جناب آپ کا جو ہے سکسیس ریٹ کیا تھا, کتنے لوگوں کو آپ نے پروسیکیوٹ کیا اور کتنی کامیابی لی, اور وہ 80% اور 90% میں ہوتا ہے اکثر. اگر اس سے نیچے ہوتا ہے تو اس کی چھٹی کر دی جاتی ہے. اور یہاں جو ہے میں بڑا اگلی دفعہ فگرز لے آؤں گا پروڈیوسر صاحب کہ اگر آپ نکالیں گے یہ 1% 2% بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ سزا کا ریشیو نہیں ہوگی. یہ زیادہ تر یہ 2013 میں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی, 480 ارب روپیہ جو تھا وہ اس میں خواجہ آصف بھی شامل تھے, ساگڈار بھی تھے, آتے سارے انہوں نے آئی پی پی ایس کو دے دیا کہ یہ تو سیٹل کریں. نہ پری آڈٹ ہوا نہ فور آڈٹ ہوا, وہ رو کے مر گئے. پی ایس سی کا جو تھا اس کی چھٹی ہو گئی, جو اس کی بھی چھٹی ہو گئی, اور آڈیٹر جنرل کی بھی چھٹی ہو گئی, کوئی آج تک فیصلہ نہیں ہوا. سو عامر صاحب ابھی تو خیر یہ آپ اتنی کوئی آئی واز سو تھکلی انوالوڈ ان دا ڈسکشن, لیکن یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.